قانون میں تو کہیں نہیں لکھا کسی بھی قیدی کو ایکسرسائز مشین فراہم کی جائے. قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی بھی قیدی کو 8 سیل پر مشتمل جو صحن ہے وہ چہل قدمی کے لیے پرووائڈ کیا جائے. پاکستان کے جو 1.25 لاکھ اس وقت قیدی ہیں ان میں سے صرف ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے. وہ جو آپ مشین کا کہہ رہے ہیں ایکسرسائز مشین اور چہل قدمی کے لیے کچھ ان کے پاس اگر یارڈز موجود ہیں تو شاید گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر جانے نہیں چاہ رہے, جیل کے اندر ہی رہنا چاہ رہے ہیں اور اچھا خاصا ٹائم گزار چکے ہیں, تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی پہلے ہی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے. بلکہ آپ کو یاد ہے PDM-1 جب بنی تھی تو زبیر عمر صاحب تو ریکارڈ پہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بہت سارے لوگوں کا کابینہ کا خیال تھا کہ بھائی الیکشن نہیں ہونے دینا, پھر الیکشن نہیں ہوئے, ٹائم پہ الیکشن نہ ہوئے, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو پرووائڈ کرنا ہے اندر ہی دے دیں, باہر تو ان کے آنے کا نہ موڈ ہے نہ انہوں نے باہر آنا ہے اور کوئی ڈیل کر کے بھی نہیں آنا. عدالتی آرڈر کے باوجود جو ہیں وہ سہیل افریدی صاحب کو ملاقات ہی کوئی نہیں ہو سکی. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ معاملات اور زیادہ, اور وہ جب تک وہاں سے گائیڈ لائن نہیں لیں گے, کابینہ وہاں تشکیل نہیں ہو پا رہی, بہت سارے معاملات رکے ہوئے ہیں, تو اس بزنس میں پھنس کے رہ گیا سارا کچھ. جی اڈیالہ آپ کو معلوم ہی ہے وہ ادھر جو سچویشن بنی یہ ہے, اور حقیقت ہے کہ جتنی ملاقاتیں پچھلے سال میں یا 1.5 میں پانی چیئرمین کی ہوئی ہیں, غالباً پاکستان کے کسی بھی قیدی کی نہیں ہوئی. تو ان کے وکلاء ملتے ہیں, ان کے سیاسی مائدین ملتے ہیں, ان کی فیملی جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. تو اس میں ضرور ایک تعطل آیا ہے, لیکن میری توقع یہ ہے کہ اگلے چند دن میں یہ ملاقات ہو جائے گی. خرم دستگیر صاحب, اصل مدعا اب یہ نہیں ہے کہ کتنی ملاقاتیں ان کی ریکارڈ پہ موجود ہیں, اصل مدعا اب یہ ہے کہ آرڈر کے باوجود بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جاتی. اور گورنمنٹ ہے آپ کی سر, اتنی پاورفل گورنمنٹ ہے, اتنا زبردست انٹرنیشنل فتوحات حاصل کیے ہوئے گورنمنٹ ہے یہ ساری, تو وہ ملاقات ہی نہیں سر ہو پا رہی. جی عدالتوں کا حکم ہم نے پہلے بھی مانا ہے اور اب بھی مانیں گے, اور انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے مشاورت کرے, تو انہوں نے تو یہ بیان دیا ایک پولیٹیکل انٹرکورس کی بجائے. یہ بھی ٹھیک بات ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیے, یہ بات قانونی طور پہ تو بالکل درست ہے, لیکن ہم سب اپنے جو ہمارا عمومی ماحول, مثلا قانون میں تو کہیں نہیں لکھا کسی بھی قیدی کو ایکسرسائز مشین فراہم کی جائے. قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی بھی قیدی کو 8 سیل پر مشتمل جو صحن ہے وہ چہل قدمی کے لیے پرووائڈ کیا جائے. اور غالباً پاکستان کے جو 1.25 لاکھ اس وقت قیدی ہیں ان میں سے صرف ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں قانون سے ہٹ کر بھی ان کو مراعات دی گئی ہیں, ان کو سہولیات دی گئی ہیں. اور یہاں بھی جو ہے بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کوئی کسی کا غیر معمولی استحقاق نہیں ہے. جو روٹین میں جو ان کو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق ان کی ملاقات انشاءاللہ جلد ہو جائے گی. نہیں, وہ جو آپ مشین کا کہہ رہے ہیں ایکسرسائز مشین اور چہل قدمی کے لیے کچھ ان کے پاس اگر یارڈز موجود ہیں, تو شاید گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر جانے نہیں چاہ رہے, جیل کے اندر ہی رہنا چاہ رہے ہیں اور اچھا خاصا ٹائم گزار چکے ہیں, تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی پہلے ہی معاملات نہیں سنبھالے جا رہے. بلکہ آپ کو یاد ہے PDM-1 جب بنی تھی تو زبیر عمر صاحب تو ریکارڈ پہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بہت سارے لوگوں کا کابینہ کا خیال تھا کہ بھائی الیکشن نہیں ہونے دینا, پھر الیکشن نہیں ہوئے, ٹائم پہ الیکشن نہ ہوئے, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو پرووائڈ کرنا ہے اندر ہی دے دیں, باہر تو ان کے آنے کا نہ موڈ ہے نہ انہوں نے باہر آنا ہے اور کوئی ڈیل کر کے بھی نہیں آنا. دیکھیے یہ حیرانی ہے, غالباً پھر میں کہوں گا 2.25 لاکھ شہری میں سے صرف ایک قیدی ہے جو اب تک ہزاروں ٹویٹ کر چکا ہے جیل کے اندر سے, جو درجنوں غیر ملکی جریدوں میں مضامین لکھ چکا ہے, جس کو اب ہزاروں کی تعداد ہو گئی ہے کہ اس کے جو سیاسی کارکن ہیں, لیڈرز ہیں, فیملی ہے, لائرز ہیں, وہ اس کو روٹین میں اب ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ملتے ہیں. یہ ایشو ویسے تو ہلکی پھلکی جو ہے وہ موسیقی جاری رہے گی اڈیالہ کے باہر, آپ نے دیکھا ہی ہے, لیکن یہ کوئی ایسا دائمی ایشو نہیں ہے. بہت جلد وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی ملاقات ہو جائے گی. اصل تو سوال یہ ہے کہ جب ملاقات ہو جائے گی اور وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے تو کیا وہ کابینہ دہشت گردی کے کو روکنے میں معاون ہوگی یا دہشت گردوں کی معاون؟
اچھا، مئی 2025 میں پاک بھارت جنگ کے دوران جو عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک بھارت کے خلاف فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی نگرانی میں ہوئی. یہ اس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے. تو نواز شریف صاحب کا ذکر آ گیا. 2017 پھر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور لاہور میں میڈیا سے وہ گفتگو فرما رہے تھے اور ان سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف پارٹی کے صدر ہیں, جو فیصلہ کریں گے وہ منن تسلیم کریں گے. تو یہ پوری لمبی فہرست ہے, پی ڈی ایم والی بھی ہے, اس میں فروری 2022 بھی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو ایک پریس ٹاک میں انہوں نے یہ بات کی. تو یہ سارا ڈسکشن ہے. تو پولیٹیکل ایک انٹر کورس اگر ہو جائے, وہ ملاقات بھی کر لیں, معاملہ ٹھیک ہو جائیں, تو کیا اس میں حرج ہے؟ یا پھر شاید اڈیالہ کے جو سپریڈنٹ ہیں وہ شاید آپ کی گورنمنٹ کے بھی نہیں پھر سن رہے, یہاں تک نوبت اگر آ گئی ہے تو؟ نہیں, بالکل بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ملاقات ہونی چاہیے اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی. اور دوسرا سر, یہ ٹی ایل پی پر پابندی کا جو ایشو ہے, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا, لیکن بعد منطقی انجام تک نہ پہنچی. 6 مہینے بعد ایک ڈیل ہو گئی, معاملات پھر آگے بڑھ گئے, اور ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا, آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. ان دنوں نون لیگ تو اس کی وکٹم بھی سر رہی, پھر احسن اقبال صاحب کو بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا, وہ سارا معاملہ. اب آپ کہاں دیکھتے ہیں اس مدعے کو؟ جی, مدعا یہ ہے کہ ریاست کا امتحان ہے اور ہماری حکومت کا بھی امتحان ہے. ایک دائمی فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر بندوق کے ذریعے, کیلوں والے ڈنڈوں کے ذریعے, آگ کے ذریعے حملہ آور ہوگی تو وہ پھر سیاست نہیں ہے, وہ پھر احتجاج نہیں ہے, وہ کوئی جمہوری ان کو کوئی جو ہے نا وہ لبادہ اب اوڑھ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ جو سینس ہے جس کو فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے, ہمیں ایک سخت ریاست بنانی ہے جو تشدد کے خلاف کھڑی ہو, تو یہ میری نظر میں تو ایک پیش رفت ہے پاکستان کو پرامن کرنے کے لیے. لیکن اصل امتحان یہی ہے کہ اس کو یہ پھر اب دائمی ہو اور یہ صرف ایک جتھے پر اس کا اطلاق نہ ہو, تمام جماعتوں پر جو تشدد کو استعمال کرنا چاہتی ہیں سیاست میں, ان سب پر یہ جو ہے عائد ہونا چاہیے. پاکستان کو اور بڑے معاملات ہیں, بجائے یہ کہ ہم اپنے اندرونی خلفشات جس کا کوئی نظریہ نہیں تھا, جس کا کوئی مقصد نہیں تھا, یعنی جس دوران اسرائیل جو ہے وہ ہر روز ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر رہا تھا, اس وقت یہ احتجاج نہیں ہوا. اور پھر جب معاملہ امن تک پہنچ رہا تھا تو اچانک یہ جتھا جو ہے یہ باہر آ گیا. تو یہ ہمیں اس پر سوچنا ہے, لیکن مینلی یہی ہے کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ احتجاج ضرور کریں پر امن اور قانون کے اندر رہ کر. لیکن ریفرنس کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ جس سے بین ہو سارا معاملہ اور پارٹی جو ہے اسے اس کی تحلیل عمل میں آ سکے. بیسیکلی بین تو لگتے رہتے ہیں پارٹیز میں, لیکن آپ کو پتہ ہے پارٹیز تو اس طرح نہیں معاملہ چلتا. لیکن وہ پھر گورنمنٹ کے اینڈ پر کوئی کنفیوژن موجود ہے, یا اس طرف کیوں نہیں معاملہ لے کے گئے؟ آرٹیکل 17 کے تحت جو جانا تھا اور سپریم کورٹ ریفرنس پھر جاتا ہے. جی دیکھیے, کابینہ کے اندرونی معاملات سے تو بہتر طور پہ کوئی ذمہ دار وزیر ہی آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن جس قسم کی ابھی کارروائی عمل میں آئی ہے اور جس طرح پھر حکومت پنجاب نے ان کی جو فائنینسنگ ہے اس پر بھی کچھ سختی کی ہے اور اس کو بھی جو ہے اس کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے. تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ کابینہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور کس وقت کریں گے. اور ایگزیکٹلی ان کی قیادت کدھر ہے؟ وہ ریکارڈ پہ بھی موجود نہیں ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم, عظمہ بخاری صاحب فرما رہی تھی کہ ہم انہیں اس طریقے سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی کیجویلٹی عمل میں نہ آئے, تاکہ بڑے آسانی سے گرفتار کیا جا سکے. وہ مسنگ ہیں, کدھر ہیں؟ آپ کے ایریا میں یہ سارا معاملہ ہوا, کیا سمجھتے ہیں کدھر ہیں وہ؟ جی, یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں. لیکن وہ جہاں بھی ہیں, میری ان سے بھی استدعا ہے کہ اگر وہ اپنی جماعت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں, اور آئندہ سے یہ جو ایک پردہ اپنے سامنے ڈالتے ہیں دین کا اور ایک ایسی ذات پاک کا جو سراپا رحمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی آڑ میں تشدد کرنا, ڈنڈے مارنا, پولیس والوں کو شہید کرنا, گولیاں مارنا,
یہ رحمت تو نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہے اور یہ فساد ہے. اور اسی رحمت للعالمین نے کہا تھا کہ اگر فتنہ اور فساد ہو معاشرے میں تو یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس سے نمٹے.